پہلے تو وہ تاخیر سے جایا کرتے تھے جمعے کی نماز میں، پھر انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے جانا شروع کیا اور مسجد میں ایک مناسب جگہ دیکھ کے کہ جہاں وہ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ کے اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے کہ اچھا تم جمعہ پڑھنے تو نہیں آئے، تم تو اپنی مرضی اور سہولت دیکھتے ہوئے تم نے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھنے کے لیے تم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ جس سے بھی آپ نے شروع میں ایک اہم بات کی طرف، اہم نقطے کی طرف موصوف کو متنبہ کیا کہ شیطان جو ہے کسی نیکی سے روکنے کے لیے دل میں وسوسے لے آتا ہے کہ تم جلدی جاؤ گے تو راحت کی نیت سے جاؤ گے، نہ کہ عبادت کی نیت سے۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور اگر کچھ جیسے پیارے نبی ہمارے سامنے یہ فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے جلدی تیاری کریں، جلدی نہائیں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، وقت سے پہلے جائیں، اور اس کے بعد جتنی توفیق و نفل نمازیں پڑھیں، خطبے کا آغاز ہوتا ہے خطبہ غور سے سنیں، اور امام کے پیچھے جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں، تو پھر گزشتہ 10 دنوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت کا معاملہ ہے۔ اور جو شخص بہت جلدی جائے اسے جو ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بیل کی قربانی کا، اور تیسرے نمبر پر بکرے کی قربانی، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے مرغی کی قربانی، اور 5ویں نمبر پر جو ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس طرح جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آپ جب جلدی جاتے تھے تو ماشاءاللہ زیادہ ثواب کماتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو اس نیکی سے نہ روکے، اسی لیے آپ جلدی جائیے اور ثواب کمائیے۔ جب نماز کا موقع ملتا ہے نماز پڑھیں، اور جب تلاوت کریں، درود پڑھیں، یا پھر ذکر و اذکار کرنا چاہیں یا دعا کرنا چاہیں، تو کسی بھی ستون کو، پلر کو ٹیک لگا کر آپ بیٹھنا چاہیں، دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہیں، اس کی وجہ سے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ آپ جاتے ثواب کمانے کے لیے، اور اتنی دیر تک راحت کے لیے آپ ٹیک لگاتے ہیں۔ ان دونوں کے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ثواب مکمل مل سکتا ہے، اور راحت سے بھی آپ بالکل استفادہ کر سکتے ہیں۔